السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیالکوٹ کے مشہور ڈان پپو بٹ کے بارے میں بتائیں گے، جس پر 380 سے زیادہ مقدمات درج تھے۔ یہ 90 کی دہائی کا مشہور ڈان تھا۔ اس کی دشمنی مختلف گروپوں سے تھی۔ ان دشمنیوں میں پپو کے 4 بھائی بھی مارے گئے اور پپو نے تقریباً 30 کے قریب لوگوں کو قتل کیا اور درجنوں لوگوں کو شدید زخمی کیا۔ پپو نے 4 پولیس افسران، 2 ڈی ایس پی اور 1 ایس ایچ او کو بھی قتل کیا۔ اس پر تقریباً 380 سے زیادہ مقدمات درج تھے۔ اس کا ذکر اس وقت کی اخبار میں بھی کیا تھا۔ پپو کے والد عاطف بٹ کی دشمنی سیالکوٹ کے شیخ گروپ سے تھی۔ اس دشمنی کی وجہ صرف 8 مرلہ زمین تھی۔ شیخ گروپ کا عسکر سربراہ اصغر شیخ اس وقت ایم پی اے کا امیدوار تھا۔ اس نے جب زمین لینے کی بات کی تو پپو بٹ کے والد نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے پپو بٹ کے والد عاطف بٹ کو قتل کر دیا۔ پپو بٹ اس وقت دبئی میں درزیوں کا کام کرتا تھا۔ پپو کو جب خبر ہوئی تو یہ فوراً واپس آ گیا اور شیخ گروپ پر مقدمہ درج کروا دیا۔ پھر ان دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح ہوئی۔ صلح کی شرط یہ تھی کہ شیخ گروپ اپنی بیٹی کی شادی پپو بٹ سے کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شیخ گروپ کے سربراہ اصغر شیخ نے اپنی بیٹی کی شادی پپو بٹ سے کر دی، اور پپو بٹ نے شادی کے 4 ماہ بعد ہی اسے طلاق دے دی۔ جب 4 لوگ اس سے بات چیت کرنے کے لیے پپو کے گھر گئے تو پپو گھر نہ تھا۔ شیخ گروپ کی بات اس کے 4 بھائیوں سے ہوئی اور ذرا تلخ کلامی کی وجہ سے شیخ گروپ نے اس کے 4 بھائیوں کو مار ڈالا۔ پپو بٹ نے اپنے بھائی کے جنازے سے پہلے شیخ گروپ کے 7 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جب وہ لوگ اس کے گھر افسوس کرنے آئے تھے۔ وہاں کے بزرگوں نے اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پپو کو کوئٹہ سے گرفتار کر لیا گیا اور شیخ گروپ کے لوگوں کا مقدمہ ختم کروا دیا گیا۔ ملک منظور نے پپو کی ضمانت کروائی۔ شیخ گروپ کے کہنے پر جیل کے باہر پپو پر حملہ ہوا اور اس وقت اس کا ماموں مارا گیا۔ پپو نے مقدمہ نہ کروایا اور پیغام بھیجا کہ صلح کی جائے۔ پھر ایک بڑی پنچایت لگائی گئی۔ پپو بٹ نے اور اس کے کزنوں نے مل کر پنچایت پر حملہ کیا اور شیخ گروپ کے تقریباً 18 لوگوں کو مار دیا اور بہت سے لوگ شدید زخمی ہوئے۔ موقع پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھی موجود تھے اور یہ دونوں بھی مارے گئے۔ پپو بٹ اور اس کے بندے 2 دن بعد سیالکوٹ سے گرفتار کر لیے گئے اور ان پر مقدمات 1996 تک چلے۔ سیالکوٹ کے کچھ لوگوں نے پیسے لے کر اس کے خلاف گواہی دینے پر رضامندی دکھائی۔ پپو بٹ کے دوست اسد بٹ نے ان کو قتل کر دیا جب یہ گاڑی پر کچہری آ رہے تھے۔ عدالت نے پپو بٹ اور اس کے کزنوں کو باعزت بری کر دیا تھا اور اس کے بہنوئی کو 7 سال کی قید سنا دی تھی۔ اس کے بعد ایم پی اے ظہور نے اس کی مدد کی اور اپنے ذاتی کام کروانے لگا۔ پپو بٹ نے کئی لوگ قتل کیے اور ملک منظور کو دوبارہ ایم پی اے بننے میں اس کی بھرپور مدد کی۔ پپو نے اس کے مخالفین کو مارا جن کے پاس زیادہ سے زیادہ ووٹ تھے۔ پپو نے 8 لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد ایم پی اے ظہور سے اس کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اس کی مرضی سے آتا تھا۔ اگر کوئی ایس ایچ او ڈی ایس پی اس کے علاقے میں اس کی خلاف ورزی کرتا تو اس کا تبادلہ کر دیا جاتا۔ اس نے اپنا ایک بہت بڑا سیالکوٹ میں گروپ بنا لیا تھا۔ یہ لوگوں سے بھتہ وصول کرتا اور قبضہ کیا کرتا تھا۔ 70% پیسے
ملک ظہور کے پاس جاتے تھے اور 30% یہ اپنے پاس رکھتا تھا، اور پھر ملک ظہور اور اس پپو اسی طرح چلتے رہے۔ اس کا تعلق اس وقت خراب ہوا جب ظہور کی دوستی خواجہ رفیق سے ہوئی اور اس کے درمیان طے پایا کہ خواجہ رفیق ایم این اے اور ملک ظہور ایم پی اے کی بڑی سیٹیں لڑیں گے، اور ان دونوں کا تعلق خراب ہو گیا۔ ظہور اور رفیق نے مل کر پپو کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد کئی پولیس مقابلوں میں اس کے لوگوں کو بھی مارا گیا، اور پھر پپو کے کئی لوگ ملک سے فرار ہو گئے۔ ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ دشمنی کو اور بدماشی کو پروموٹ کیا جائے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کے حالاتوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔